فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض. بتائیے حضرت سلیمان کا جو قصہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بیان کیا کہ جب ان کے اوپر موت آئی تو کسی کو ان کی موت کی خبر بھی نہ ہو سکی. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ. یہاں تک کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھا لیا. لاٹھی جب پوری کی پوری دیمک سے کھائی گئی تو موسیٰ حضرت سلیمان خرہ کا لفظ موجود ہے, گر پڑے. جب گر پڑے تو جنوں کو پتہ لگا ہو فوت ہو گئے. لو کانوا یعلمون الغیب, اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ما لبثوا فی, وہ کبھی بھی اتنی شدید لمبی مدت کے عذاب میں, محنت مزدوری میں, مشقت میں کبھی بھی اپنا وقت نہ گزارتے. جانتے ہوتے غیب کو. قرآن پاک کی آیت ہے. یہاں پہ عقیدے کے بھی بہت سے مسئلے اسی ایک آیت میں بیان ہو گئے ہیں. پہلی بات, کیا عقیدہ بیان ہوا؟ آپ نے, صوفیوں نے معاشرے میں کیا عقیدہ پھیلایا ہوا ہے؟ نبیوں کے اوپر موت آتی ہے ایک سیکنڈ کے لیے, ایک لمحے کے لیے آتی ہے, بعد میں وہ پھر دنیا میں آ جاتے ہیں, معاذ اللہ. یہاں پہ حضرت سلیمان کی موت کا وقت آیا, کسی کو خبر تک نہیں ہو سکی. خبر کہاں سے ملی؟ جب پوری کی پوری دیمک نے لاٹھی کو کھا لیا. اگر حضرت موسیٰ دوبارہ دنیا میں آ چکے ہیں تو دیمک نے جب لاٹھی کو کھا لیا تو حضرت سلیمان گرے کیوں ہیں؟ حضرت سلیمان کو وہاں پہ لاٹھی کے کھا جانے کے بعد گرنا نہیں تھا چاہیے اگر زندہ تھے. اور پھر یہ کتنا بد عقیدہ ہے, عقیدگی کی بات ہے کہ نبی زندہ ہوتے ہیں تو کیا زندوں کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے؟ میرے بھائیوں, بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیجئے, اگر حضرت موسیٰ موت سے نہیں بچے, حضرت سلیمان کا قصہ اللہ رب العزت نے اتنی تفصیل سے پوری آیت رکھ کے بتا دیا کہ گر بھی گئے, لاٹھی نکالی گر گئے. کون گرا؟ نبی. یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب کو سہارا دیتے ہیں, وہ خود گر گئے. پھر ہمارے پر توہین کے الزامات لگاتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے, اللہ کہہ رہے. لاٹھی کو دیمک نے کھایا تو گر گئے. اور جنوں نے بھی عقیدہ بیان کیا اور اللہ نے بھی عقیدہ بیان کیا جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں, جنات ماضی کی باتیں جانتے ہیں. جو آپ کے ساتھ جن ہے آپ کی ماضی کی بات جانتا ہے. جو کاہن کے پاس جن ہے اس کو وہ بتا دیتا ہے, اس لیے یہ کھا کے آیا, یہ پی کے آیا, یہ کہاں. مستقبل کی وہ بھی نہیں جانتے. خود جن کہہ رہے ہیں اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو اتنے لمبے عرصے اس دردناک عذاب کا شکار تو نہ ہوتے. یہ تک پتہ نہیں لگ سکا کہ سامنے جو سلیمان کھڑے ہیں زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں, آرام کر رہے ہیں, پتہ ہی نہ لگ سکا. اور ہمارا عقیدہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے. میرے بھائیوں, یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو جو عالم 5 اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت میں بیان کیے ہیں وہ ون وے ہیں, وہ ٹو وے ٹریفک نہیں ہے. عالم ارواح سے پہلا عالم عالم ارواح تھا. الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ میں سے کتنے جن کو وہ ادراک اور شعور ہے؟ ایک کو بھی نہیں ہے. جو عالم پہلا تھا اس میں ادراک اور شعور کمزور تھا, کم تھا. اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا, ایمان لے کے آئے کہ ضرور ہماری روحوں نے اس بات کا جواب دیا ہوگا. وہ عالم ارواح سے پہلا عالم ختم, دوسرے عالم رحم مادر کے اندر ڈال دیا گیا. 9 ماہ وہاں رہے. کون ایسا جس کو وہ وقت یاد ہو کہ میں رحم مادر میں تھا؟ نہیں پتا. آنکھوں سے مشاہدہ ہے. کتنی عام فہم بات ہے. عالم ارواح کیسے بھول گئے؟ اور بھائی تو رحم مادر بھی بھول چکا ہے, تو اس کے بعد کا سال بھی بھول چکا ہے. حالانکہ سارے واقعات کے گواہ تیرے ماں باپ پوری مخلوقات موجود ہیں, لیکن تو بھول چکا ہے. تیرا شعور اتنا مضبوط نہیں ہے. عالم ارواح تب شعور کی وہ کیفیت نہیں تھی, لیکن زندگی وہ بھی تھی. ایک عالم تھا وہ, پھر عالم تبدیل ہوا, رحم مادر میں بندہ آ گیا, پھر اس رحم مادر سے عالم میں دنیا میں آ گیا, تیسرا جہان. یہاں پہ عقل اور شعور کی منزلیں طے ہوئی. کچھ بڑا ہونے کے بعد, بلوغت کے بعد انسان کو کچھ شعور اور ہوش اور عقل مندی کے سارے جو احساسات ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے. لیکن آپ یہ بتائیے, یہ تینوں جو عالم ہیں, اگر دنیا والا چاہے میں دوبارہ رحم مادر میں چلا جاؤں, پچھلے عالم میں جا سکتا ہے؟ رحم مادر والا کوشش کرے عالم ارواح میں بیک ہو جاؤں, جا سکتا ہے؟ یہ ون وے ہے.
آپ کو یہ صوفیوں نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ اسی طرح عالم دنیا سے اگر کوئی عالم برزخ میں قدم رکھ دیتا ہے تو وہاں سے بھی واپسی ممکن نہیں ہے۔ آپ اس کے جواب میں معجزے کی حدیثیں پڑھتے ہیں کہ دیکھیں جی عالم برزخ سے انبیاء آئے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو معجزات کے واقعات ہوتے ہیں ان سے عقائد اور اصول طے نہیں ہوتے۔ وجہ بڑی عام فہم وجہ، حضرت عیسیٰ جی بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، ہمارے محلے میں ایک بچہ بن باپ کے پیدا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا ہے، مانو گے؟ پھر یہ بھی مانو، گویا معجزات سے اصول طے نہیں ہوتے، وہ معجزے کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو پوری کائنات کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے انبیاء کو اتارا گیا، مانتے ہیں۔ جو حدیث میں آ گیا ہم نے سنا، ایمان لے آئے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مر جاتا ہے اس کے اوپر ایک سیکنڈ کے لیے موت آتی ہے، ایک لمحے کے لیے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ ہمارا ہی عقیدہ ہے۔ موت آتی ہے ایک گھڑی کی، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو عالم بدل چکا ہوتا ہے۔ عالم دنیا نہیں، کس عالم میں آنکھ کھلتی ہے؟ عالم برزخ میں۔ چوتھا عالم عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ میں ادراک اور شعور کیا عالم دنیا جیسا ہے؟ محدثین نے اس بارے میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ حقیقت یہ ہے، حقیقت راج موقف بھی یہ ہے کہ وہ عالم اس عالم سے زیادہ شعور اور ادراک والا ہے کہ موت کے پہلے ہی جھٹکے میں انسان کی عقل ایسی ٹھکانے لگ جائے گی اور ہوش کے اور عقل کے جو بند قفل ہیں ایسے کھل جائیں گے، ساری حقیقتیں نظر آنا شروع ہوگی۔ اور میت عالم برزخ میں، مردہ عالم برزخ میں، عالم برزخ کی زندگی کو میت کی زندگی کہا جائے گا، مردے کی زندگی کہا جائے گا، اس دنیا کی زندگی نہیں کہا جائے گا۔ اس زندگی کے اندر وہ کیا احساسات اور شعور رکھتا ہے، انشاءاللہ وقت آیا اس کے بارے میں 10 روایات موجود ہیں کہ میت کیا کیا ادراک اور شعور رکھتی ہے عالم برزخ میں۔ ہاں، جن شہداء کو اللہ کہہ رہا ہے ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، اعزاز ہے، ایک یہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ایک آیت کے اندر ہے تم جانتے نہیں وہ کیسی برزخی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی تشریحات دوسری حدیثوں میں موجود ہے کہ عرش کے نیچے پرندوں کے کالم میں، سبز رنگ کی مندیلوں میں ان کے روحوں کو پرندوں کے کالم میں ڈھال دیا گیا۔ تفصیلات بھی موجود ہیں۔ اور دوسری آیت میں عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔ شہید ایک عام مسلمان مر جائے تو وہ بھی ولی اللہ ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، ایک لمحے کے لیے فوت ہوا اور جمعرات کو واپس آ جاتا ہے، ہر جمعرات کو واپس آتا ہے اس عالم دنیا میں۔ وہ شہید جس کو اللہ کہہ رہا ہے مردہ نہ سمجھنا ہے نہ کہنا ہے۔ کوئی سورہ یاسین میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اے کاش میری قوم جان جائے کہ شہادت کے موقع کے اوپر اور شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری کیسی میزبانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کیا انعامات و اکرام کیے ہیں۔ اور مرنے والا اور شہداء اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ واپس جانے دیجئے، ہم اپنے رشتہ داروں کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجت بھی پوری کر دی، تو دنیا میں واپس جا کے نہیں بتائے گا، میں رہتی دنیا کو قیامت تک ہے شہید یاسین تیرے یہ الفاظ اور پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ نے پہنچا دیے۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ دنیا جان جائے کہ نیک لوگوں کا موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسا اکرام کرنا ہے اور کیسے کیسے انعامات اترنے، کاش جان جائیں۔